بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال جل وعلا كما ورد فی نفس السورہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات کی آیات نمبر 14-15 کئی دفعہ بیان میں آ چکی ہیں۔ حضور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لانے کا، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، ہم نے سرنڈر کر دیا، ریزسٹنس ختم کر دی، وی ہیو گیون اپ ریزسٹنس، وی آر سرنڈرڈ، دیٹس آل۔ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب اگر جاننا چاہتے ہو کہ حقیقی مومن کون ہے تو اگلی آیت میں آ گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، اولئک هم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں۔ گویا کہ اسلام کے تو 5 ارکان تھے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایمان حقیقی کے 2 اضافی رکن ہو گئے، یقین دل میں، جہاد عمل میں۔ اب گویا کہ یوں سمجھیے اسلام کے ارکان تو 5 ہیں لیکن ایمان کے ارکان 7 ہو جائیں گے، چونکہ اسلام والے تو شامل رہیں گے ہی، وہ تو لازماً ہے ہی ہے، ایمان تو اس سے اوپر کی بات ہے نا، وہ 5 تو ہے ہی ہے، لیکن 2 اضافی ہو گئے، ایک یقین دل میں، ایک جہاد عمل میں۔ پھر دوسرا مقام میں نے آپ کو سورہ صف کا، وہ بھی آیات ہمارے ہاں بار بار زیر بحث آتی ہے۔ اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کاروبار کون سا ہے جو عذاب علیم سے، جہنم سے چھٹکارا دلا دے؟ خود ہی جواب دیا آپ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو میں نتیجہ کیا نکالتا ہوں؟ There can be no ایمان without جہاد۔ جہاد انٹیگرل پارٹ ہے، جو اصل میں ایمان کی جو پوری تشریح ہے اس کے اندر انٹیگرل جہاد ہے۔ اگر جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ اور there can be no salvation from جہنم without جہاد۔ اگر جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو یہ 2 کام کرنے ہوں گے، ایمان دل میں یقین والا اور جہاد۔ اب اس کو سمجھیے، اس پورے فریم کے اندر فٹ کیجیے۔
میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پلنتھ لیول ہے، وہ تو ہے کلمہ شہادت، اس کے نیچے ہے دلی یقین والا ایمان. یہاں سے ایک پودا پھوٹتا ہے اور وہ بڑھتا ہے اور مختلف سطحوں پر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں اور پھر وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. یہ پودا کہاں سے پھوٹا ہے؟ یقین والے ایمان سے. یہ شہادت باللسان والے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ارکان اسلام میں سے نہیں. بعض لوگ اپنے ذرا جوش میں جذبے میں کہ جہاد کی اہمیت بیان کریں تو وہ اس کو ارکان میں شامل کر دیتے ہیں اسلام کی. یہ زیادتی ہے. ارکان اسلام حدیث جبرائیل کی روح سے اور ایک اور متفق علیہ روایت کی روح سے وہ 5 ہی ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. مجھے یا کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں کسی کا اضافہ کر سکے. ارکان اسلام میں تو نہیں ہے، ارکان ایمان میں سے ہے. اب یہ ایمان کا پودا جو ہے گویا کہ وہ جو اوپر پلنتھ لیول ہے اس کے نیچے سے اصل جو یقین والا ایمان ہے وہاں سے نکل رہا ہے، اور یہ جا کر پہلی سطح پر اس کی جب آئیں گی شاخیں، یہ وہ اسلام کے لیے، اطاعت کے لیے کہ جہاد لازم ہے، اس کے بغیر جہاد نہیں ہو، اس کے بغیر ایمان اور اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے. پھر اور اوپر چلتا ہے. یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ظاہر بات ہے وقت لگے گا، محنت صرف ہوگی. یہی جہاد ہے، نفس کے ساتھ اور جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ. پہلے دین سیکھو گے تو سکھاؤ گے، پڑھو گے تو پڑھاؤ گے، سمجھو گے تو سمجھاؤ گے، ایسے ہی تو نہیں. اور پھر اور اوپر جاتا ہے یہ پودا، یہ درخت، اور جو آخری سطح پر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں وہ اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. یہ گویا کہ اس کا آخری اور اس کا نقطہ عروج. یہ ہے گویا کہ وہ جہاد کا تعلق اس کے ساتھ.